بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ اس صورت مبارکہ کا اسلوب یعنی انداز کیا ہے؟ یہ بہت اہم اور سمجھنے کی بات ہے۔ ویسے تو یہ کلام اللہ ہے، لیکن اس کا اسلوب یعنی انداز دعائیہ ہے۔ یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ مجھ سے اس طرح مخاطب ہوا کرو، جب میرے حضور میں حاضر ہو تو یہ کہا کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ اسی بنا پر قرآن مجید کی سورت کو جزء و لازم قرار دیا گیا ہے، بلکہ سورۃ الفاتحہ ہی کو حدیث میں الصلاۃ کہا گیا ہے، یعنی اصل نماز سورۃ الفاتحہ ہے، باقی اضافی چیزیں ہیں، تسبیحات ہے، رکوع اور سجود ہے۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ آپ اور بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی متفق علیہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث میں یہ مضمون آیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہمارے یہاں ایک فقہی اختلاف موجود ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ان کے نزدیک آپ امام کے ساتھ ساتھ ضرور سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، چنانچہ امام ہر رکعت کے بعد وقفہ دے۔ امام جب کہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے بعد مقتدی بھی کہے الحمدللہ رب العالمین، خواہ اپنے دل میں کہے۔ پھر جب امام کہے الرحمن الرحیم تو مقتدی بھی کہے الرحمن الرحیم۔ یہ موقف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ نماز چاہے جہری ہو یعنی آواز والی ہو، چاہے سری یعنی خاموشی والی ہو، اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام اپنی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور آپ اپنی پڑھیں گے اور لازماً پڑھیں گے۔ وہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ امام جب سورۃ الفاتحہ پڑھے گا تو ہم پیچھے بالکل نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام کی قرات ہی مقتدیوں کی قرات ہے۔ ان کا استدلال آیت قرآنی یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے پورے توجہ سے سنا کرو اور خود خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یعنی آدمی کا کوئی امام ہو جبکہ وہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات شمار ہوگی۔ نیز ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز با جماعت میں امام کی حیثیت سب کی نمائندگی ہوتی ہے۔ جب جماعت کہیں جاتی ہے اور اس جماعت کا کوئی سربراہ ہوتا ہے تو وہاں جا کر گفتگو جماعت کا سربراہ کرتا ہے، باقی سب لوگ خاموش رہتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک انتہائی معاملہ تو وہ ہو گیا جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ نماز چاہے جہری یعنی آواز والی ہو، چاہے سری خاموشی والی ہو، اس میں امام کے پیچھے مقتدی بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ظہر اور عصر سری نمازیں ہیں، ان میں امام خاموشی سے قرات کرتا ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھتا، جبکہ فجر، مغرب اور عشاء جہری نمازیں ہیں جن میں امام سورۃ الفاتحہ اور قرآن مجید کا کچھ حصہ پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے پڑھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ خواہ جہری ہو خواہ سری ہو، نماز با جماعت کی صورت میں مقتدی خاموش رہے گا اور سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا۔ ان کے علاوہ ایک درمیانی مسلک بھی ہے اور وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا ہے۔ اس ضمن میں ان کا موقف یہ ہے کہ جہری رکعت میں مقتدی سورۃ الفاتحہ مت پڑھیں، بلکہ امام کی قرات خاموشی سے سنیں، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، چنانچہ جب امام بالجہر قرات کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو آپ سنیے اور خود خاموش رہیے۔ لیکن جو سری نمازیں ہیں اس میں امام اپنے طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھے اور آپ اپنے طور پر خاموشی سے پڑھیں